الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد کیونکہ ہماری اس مجلس کا مقصد جیسا کہ پہلے بھی بار بار عرض کیا ہے یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں، اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اور دین کی صحیح سمجھ پیدا کر کے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی فکر کریں۔ اس لیے اکثر و بیشتر میں اس مجلس میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی باتیں کثرت کے ساتھ بیان کیا کرتا ہوں اور انہی کی کسی کتاب سے یا ان کے کسی ملفوظ یا ارشاد یا بات سے بات کا آغاز کیا کرتا ہوں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس آخری دور میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کے مواعظ، ملفوظات اور تالیفات کو اصلاح نفس کے لیے ایک غیر معمولی تاثیر عطا فرمائی۔ ان کی باتیں پڑھنے اور سننے سے دین کی جو سمجھ پیدا ہوتی ہے اور اپنی اصلاح کے لیے جو راستہ ملتا ہے وہ ہم لوگوں کے لیے بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس لیے عام طور سے میں حضرت ہی کا کوئی ارشاد پڑھتا ہوں اور اس کی تشریح جو کچھ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں وہ عرض کیا کرتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک کتاب ہے جو حضرت والا کے مختلف ملفوظات اور ارشادات پر مشتمل ہے، اور ان میں سے ہر بات ہمارے لیے بہت عظیم سبق رکھتی ہے۔ تو اسی میں مذکور ہے کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس زمانے میں مدرسہ دیوبند میں پڑھا کرتا تھا اس وقت کے حالات اور واقعات یاد آ کر دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اس وقت یہ معلوم ہوتا تھا کہ زمانہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ اس وقت بڑے بڑے اہل کمال کا اجتماع تھا اور قریب قریب سب اپنے آپ کو مٹائے ہوئے اور فنا کیے ہوئے تھے۔ جب کبھی اتفاق سے ان حضرات کا اجتماع ہو جاتا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہر بزرگ دوسرے کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے۔ بڑی ہی خیر کا مجمع تھا۔ یہی حالت آپس میں طلبہ کی تھی، اور اساتذہ کے سامنے تو بولنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ اور ایک یہ زمانہ ہے کہ اس وقت سے کوئی مناسبت ہی نہیں رہی۔ اس وقت کھلم کھلا نظر آتا تھا کہ مدرسے پر انوار کی بارش ہو رہی ہے،
اور یہ سب ان حضرات کی مقبولیت کی علامت ہے اور ان حضرات کے تقویٰ طہارت کے ثمرات تھے، اور مدرسے کی مقبولیت کا اس قدر جلد جو اثر ساری دنیا پر ہوا، یہ بھی انہی حضرات کی برکت تھی۔ مقبولیت پر یاد آیا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت ہے، جنت خواب میں دیکھی، اور اس میں ایک طرف چھپر کے مکان بنے ہوئے ہیں۔ فرماتے تھے کہ میں نے دل میں کہا کہ اللہ یہ کیسی جنت ہے جس میں چھپر ہے۔ جس وقت صبح کو مدرسے آیا تو مدرسے کے چھپر نظر پڑے تو ویسے ہی چھپر تھے جو جنت میں دیکھے۔ یہ زمانہ بالکل مدرسے کا ابتدائی زمانہ تھا، تب تعبیر سمجھ میں آئی کہ یہ مدرسے کی مقبولیت دکھائی گئی ہے۔ اللہ، کام اس وقت کے کیسے کیسے باکمال لوگ فارغ ہو کر نکلے، اور اس وقت سب کچھ ہے اور اس کا مقابلے میں جو ایک چیز تھی جس کو روح کہتے ہیں وہ نہیں رہی، باقی علم اور جگہ سے اب بھی بہت ہے۔ یہ ایک عجیب بات حضرت نے بیان فرمائی ہے، تو آج تھوڑی سی اس کی تشریح عرض کر دوں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا ذکر فرمایا حضرت والا نے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آپ سب اسی دارالعلوم دیوبند سے نسبت رکھتے ہیں، محبت کی، عقیدت کی، اور اس نسبت پر الحمدللہ ہمیں اطمینان بھی ہے، الحمدللہ فخر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دیوبندیت، ایک نام رکھ دیا ہے دیوبندیت، یہ کوئی الگ فرقہ ہے، الگ مسلک ہے، الگ جماعت ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظ اس کو فرقہ یا جماعت یا مسلک الگ سے قرار دیتے ہوئے طبیعت میں ابا ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند اور اس کے جو اکابر تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے کوئی نئے فرقے کی بنیاد نہیں ڈالی، کوئی نیا مسلک پیدا نہیں کیا، نیا مذہب نہیں بنایا، کوئی ایسی نئی جماعت نہیں بنائی کہ جو پچھلے اسلاف سے مختلف ہو۔ اس لیے اس کو ایک الگ خانے میں فٹ کرنا یہ مناسب نہیں۔ ہم جو حضرات علماء دیوبند کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں اور جن کو ہم اپنے لیے قابل تقلید سمجھتے ہیں، الحمدللہ، وہ اس کی وجہ در حقیقت یہ نہیں کہ محض ایک عقیدت ہو گئی ہے اور ایک تعصب پیدا ہو گیا ہے کہ عصبیت کی وجہ سے یا تعصب کی وجہ سے ہم ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں اور باقی ساری دنیا سے ہم الگ ان کو قرار دیتے ہیں۔ نہ کوئی تعصب ہے، نہ کوئی عصبیت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات اکابر سے محبت اور عقیدت کا سبب یہ ہے کہ الحمدللہ ان اکابر نے قرآن و سنت اور سلف صالحین کے طرز عمل کو اپنا کر عقیدتاً بھی اور عملاً بھی ایک ایسی مثال پیش کی ہے جس کے ذریعے کتاب و سنت کی تشریح واضح ہو ہے۔ دیکھیے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 70 سے زیادہ فرقوں میں بٹ جائے گی۔ بعض جگہ 72 آیا ہے، 72 کا عدد آیا ہے، جو 72 فرقے بن جائیں گے میری امت میں۔
اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ ان میں سے نجات پانے والا فرقہ ایک ہی ہوگا. وہ کون؟ اس کی تشریح فرمائی ما انا علیہ واصحابی، وہ جو اس طریقے پر ہو جو میرا طریقہ ہے، یعنی نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور جو میرے صحابہ کا طریقہ ہے. جو اس پر ہوگا وہ نجات پانے والا ہوگا اور باقی سب گمراہی کے راستے پر ہوگا. تو آپ نے ایک بالکل واضح تعریف کر دی نجات پانے والے فرقے کی، وہ کہ ما انا علیہ واصحابی. اس کا کوئی الگ نام نہیں دیا کہ یہ فرقہ فلاں نام سے موسوم ہوگا یا اس کی فلاں جماعت کا فلاں نام ہوگا، بلکہ ایک اصول دے دیا کہ جس راستے پر میں ہوں اور جس راستے پر میرے صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اس راستے پر جو بھی ہوگا وہ نجات پانے والا ہوگا. اس کے لیے نہ کوئی وطن مخصوص، نہ کوئی جگہ مخصوص، نہ کوئی جماعت کا نام مخصوص، نہ فرقے کا نام مخصوص. جو بھی ما انا علیہ واصحابی پر ہو کاربند ہو وہ نجات پانے والا ہوگا. اب اس دور میں الحمدللہ ہر دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ ما انا علیہ واصحابی کے جو مصداق ہیں وہ موجود رہے ہیں اور انشاءاللہ آخر تک موجود رہیں گے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ موجود رہیں گے، آخر وقت تک موجود رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا باوجود زوال آ جانے کے، انحطاط آ جانے کے، حالات بدل جانے کے، لیکن اس کے باوجود ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہیں گے اپنے اپنے زمانے کے اندر. کبھی کم ہو جائیں گے لیکن رہیں گے موجود. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لہذا رہے، ہمیشہ رہے. اس آخری دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات علماء دیوبند کو اگر کتاب و سنت کی ترازو میں تول کر دیکھا جائے تو الحمدللہ ان کو ما انا علیہ واصحابی کی مکمل تفسیر بنایا. اس اعتبار سے کہ دارالعلوم دیوبند دیکھنے کو تو ایک درسگاہ تھی جس میں علوم پڑھائے جاتے تھے. دیکھنے میں تو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، استاد پڑھا رہے ہیں، طالب علم پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ صرف درسگاہ ہی نہیں تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک تربیت گاہ تھی. ایسی تربیت گاہ تھی کہ جہاں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، دین کی جو سمجھ پیدا کی جا رہی ہے، اس کے اوپر عمل کرانے کے طریقے بھی سکھائے جاتے تھے. ماحول ایسا بنایا جاتا تھا اور بنایا گیا کہ جس کے نتیجے میں جو شخص اس ماحول میں آیا وہ صرف کہنے کو عالم نہیں بنا بلکہ علم کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنا. علم اور تحقیق کے شناور تو بے شمار ہے دنیا میں. کتابیں لکھ دی، تحقیقات کر لی، مقالے لکھ دیے، اچھی تقریریں کر لی، خطابت کے اعتبار، تحریر کے اعتبار بہت، لیکن جن کی زندگیوں میں عکس آیا ہو اس علم کا، جن کی زندگیاں سنت کی تصویر ہوں، جن کی زندگیاں صحابہ کرام کی یاد دلائیں، ایسے لوگ کم ہیں. اور الحمدللہ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگ پیدا فرمائے تھے جن کا فیض اس وقت پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. میں تو ساری دنیا میں جاتا رہتا ہوں، جا کر وہاں پر جہاں پر بھی جا کر دیکھو دین کا اگر کوئی چرچا نظر آتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہوگا دارالعلوم دیوبند کے ساتھ. یا تو اس کا براہ راست شاگرد ہے، یا اس کے شاگردوں کا شاگرد ہے، یا اس کے شاگردوں کے شاگردوں کا شاگرد ہے. کوئی نہ کوئی تعلق جڑا ہوا ملے گا. دنیا کے دور افتادہ علاقوں میں بھی اگر کہیں دین کی کوئی شمع روشن ہے تو اس کا کسی نہ کسی نہ تعلق جڑا ہوا ہے انہی اکابر علماء دیوبند کے ساتھ. یہ جو فیض اللہ تعالیٰ نے پھیلایا اس دنیا میں ان بزرگوں کا، اس کی وجہ در حقیقت صرف یہ
زبانی اور لفظی اور کتابی علم نہیں تھا، بلکہ وہ طرز زندگی تھا، دین کی وہ سمجھ تھی، اس پر عمل اور استقامت تھی جس نے اس کا فیصلہ لایا۔ دارالعلوم دیوبند کی جو تاریخ ہے، یعنی جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، تو اس کی تاریخ کسی بزرگ نے یوں نکالی ہے کہ در مدرسہ خانقاہ دیدیں، در مدرسہ خانقاہ دیدیں، یعنی ہم نے مدرسے میں خانقاہ دیکھی۔ تو ان کے حروف کو اگر جوڑا جائے تو جوڑ کر ان کے جو عادات ہوتے ہیں ان سے دارالعلوم دیوبند کے قیام کی تاریخ نکلتی ہے۔ تو شروع سے پہلے دن سے مدرسہ اور خانقاہ دونوں کو یکجان کیا ہوا تھا۔ آپ کو پتا ہے، سب لوگ شاید جانتے ہوں گے کہ جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تو کس طرح ہوا، کہاں ہوا؟ ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد، استاد کا نام بھی محمود اور شاگرد کا نام بھی محمود۔ استاد ملا محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے اور شاگرد محمود الحسن شیخ الہند، جو بعد میں شیخ الہند بنے، وہ تھے۔ نہ کوئی عمارت، نہ کوئی شان و شوکت، درخت کے نیچے بیٹھ کر کام شروع کر دیا اللہ کے نام پر۔ اسی میں اللہ نے برکت فرمائی، اور استاد بھی ایسے اور شاگرد بھی ایسے کہ وہ سنت کے اندر ڈھلے ہوئے، اپنے تکبر کا نام نہیں، عجب کا نام نہیں، اپنی بڑائی کا احساس نہیں، اور ایک طرف علم صحیح دیا جا رہا ہے اور عقیدہ صحیحہ کی آبیاری کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف سنت کی زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈھالا جا رہا ہے۔ یہ تھا ہمارے دادا تھے حضرت مولانا محمد یاسین صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے، یعنی ساتھ پڑھے ہوئے تھے ہمارے دادا، جن کے نام پر یہ آپ نے دیکھا بابو یاسین مسجد کا نام، مسجد کے دروازے کا نام ہے، وہ ہمارے دادا تھے اور حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے۔ اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے، یعنی جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اسی سال ان کی پیدائش ہوئی، اور ساری زندگی دارالعلوم دیوبندی میں گزاری، پیدائش سے لے کر وفات تک ساری زندگی پہلے پڑھتے رہے، پھر پڑھاتے رہے، اور درجہ فارسی اور ریاضی کے استاد تھے، ساری زندگی فارسی اور ریاضی پڑھاتے رہے دارالعلوم دیوبند میں، اور کئی پشتوں نے ان سے پڑھا، دادا پر دادا، باپ بیٹا، کئی پشتوں نے ان سے فارسی اور ریاضی کا سبق لیا۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ ہم نے جب دارالعلوم دیوبند کا وہ زمانہ دیکھا ہے کہ جب اس کے چپراسی اور چوکیدار سے لے کر شیخ الحدیث تک ہر شخص صاحب نسبت ولی اللہ، چوکیدار دروازے پر بیٹھا ہے اور اس کی زبان ذکر سے معمور ہے۔ وہ زمانہ دیکھا ہے، فرماتے ہیں کہ چپراسی اور چوکیدار سے لے کر شیخ الحدیث تک سب صاحب نسبت ولی اللہ تھے، اللہ کی نسبت۔ کیسے لوگ تقوی اور طہارت کے مجسمے، اپنی ذات کو مٹائے ہوئے، جو حضرت فرما رہے ہیں اپنی ذات کو فنا کیے ہوئے، اپنی ذات کا کوئی پندار نہیں، اپنی ذات کا کوئی تکبر نہیں، کوئی عجب نہیں، ایسے بڑے علماء، بڑے محققین، لیکن اپنی ذات میں دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا جبل علم کے پہاڑ، جنہوں نے بڑے مناظروں کو شکست دی، مناظروں کے اندر آریاؤں سے مناظرے ہوئے، عیسائیوں سے ہوئے، خدا جانے کن سے ہوئے، ان کی کتابیں اگر اٹھا کر دیکھو تو اچھے خاصے علماء کے کپتا پانی ہو جائے اس کو سمجھنے میں۔
لیکن حالت یہ تھی کہ دیکھنے والا پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی بڑا عالم ہے. ایک تہبند پہنے ہوئے اور بالکل سیدھے سادے لباس میں رہتے تھے، اور انہیں کا یہ مقولہ حضرت والا نے کئی جگہ ذکر کیا ہے. فرمایا کہ اگر دو حرف علم کی تہمت قاسم کے نام پر نہ ہوتی تو لوگوں کو پتہ بھی نہ چلتا کہ قاسم کہاں پیدا ہوا تھا، کہاں مر گیا. دو حرف علم کی تہمت یعنی اپنے جو علم سے تعلق تھا اس کو اس طرح تعبیر کرتا ہے. دو حرف علم کی تہمت اگر قاسم کے نام پر نہ ہوتی تو کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ قاسم کہاں پیدا ہوا تھا اور کہاں مر گیا. جنگ آزادی سن 1857 کے اندر جہاد کیا، اور اس جہاد کے نتیجے میں گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے. پولیس آئی گرفتار کرنے کے لیے. مسجد میں معلوم ہوا کہ مسجد میں ہے. مسجد میں پولیس والے پہنچے تو وہاں دیکھا کہ بالکل معمولی سا آدمی معمولی سا کرتا پہنے ہوئے، تہبند پہنے ہوئے وہاں پر موجود ہے. پولیس والے کے حاشیے خیال میں بھی بات نہ آئی کہ یہ مولانا محمد قاسم صاحب ہو سکتے ہیں. وہ سمجھا کوئی مسجد کا مؤذن ہے، مسجد کا کوئی خادم ہے، مسجد کی صفائی کرنے والا ہے. تو اس سے جا کر پوچھا کہ مولانا محمد قاسم صاحب کہاں ہیں. اب یہ خود مولانا محمد قاسم ہے اور جانتے تھے کہ یہ وارنٹ لے کر آیا گرفتاری کا. تو ایک طرف جھوٹ نہیں بول سکتے اور دوسری طرف اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. تو چند قدم پیچھے کی طرف ہٹے اور فرمانے لگے ابھی تو یہاں تھے تھوڑی دیر پہلے، ابھی تو یہاں تھے. اس طرح جواب دیا ابھی تو یہاں تھے. اس کے حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ مولانا محمد قاسم صاحب یہ ہو سکتے ہیں. اس طرح اپنے آپ کو مٹایا ہوا تھا ان بزرگوں نے. اللہ اکبر. اور تقویٰ اور طہارت کا یہ مقام کہ بالکل ابتدائی زمانے کے جو معتمم تھے حضرت مولانا محمد منیر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی معتمم تھے حضرت مولانا محمد منیر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہیں دہلی گئے تو وہاں مدرسے کا کچھ چندہ جمع ہو گیا 300 روپے. اب 300 روپے اس زمانے کے لحاظ سے 300 روپے جو ہیں آج کے 3 لاکھ 10 لاکھ سے بھی شاید زیادہ ہی ہوں گے اس زمانے کے. وہ لے کر آ رہے تھے دیوبند، گم ہو گئے. کچھ چوری ہو گئے یا کیا ہوا؟ چوری ہو گئے تو بڑا صدمہ ہوا کہ دارالعلوم کا اتنا پیسہ ضائع ہو گیا. تو اپنی جیب سے وہ مدرسے کے پیسے مدرسے کے اندر داخل کرنے کے لیے کوشش کی، یہاں تک کہ خود اتنے زیادہ خوشحال تو تھے نہیں. اس کے نتیجے میں بڑی مشکلات کا شکار ہونے لگے. سارے اساتذہ نے مل کے کہا کہ حضرت آپ کے پاس تو وہ امانت تھی، اور امانت آپ کی کسی کوتاہی کے بغیر اگر چلی جائے تو آدمی اس کا تاوان اس کے ذمہ نہیں آتا. تو آپ کیوں اتنی مشکل برداشت کر رہے ہیں؟ نہیں مانے. تو حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ سے رہو جو دارالعلوم دیوبند کے بانی بھی تھے، سرپرست بھی تھے، ان کو لوگوں نے خط میں لکھا کہ مولانا کس طرح پیسے گم ہو گئے تھے اور وہ اپنی جیب سے ادا کر کے اور پریشانی اٹھا رہے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا مولانا کو کہ بھائی یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ جو امانت ہوتی ہے وہ اگر بغیر کسی بے احتیاطی کے اگر گم ہو جائے تو آدمی اس کا ضامن نہیں ہوتا، اس کا تاوان اس کے اوپر نہیں آتا، لہذا آپ اس فکر میں نہ پڑیں. تو جب یہ خط پہنچا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا مولانا محمد منیر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو پڑھ کر فرمانے لگے کیا مولوی رشید احمد صاحب نے ساری فقہ میرے لیے پڑھی تھی؟ ساری فقہ میرے واسطے پڑھی تھی؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے جواب دیں کہ اگر ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ میں وہی کر رہا ہوں جو اگر ان کے ساتھ پیش آیا ہوتا تو وہ کرتا. اس درجہ دارالعلوم کے معاملات میں، اس کے پیسے میں، اس کے تقویٰ و طہارت کا یہ معیار
اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کیا. انہی کے بعد حضرت مولانا رفیع الدین صاحب دارالعلوم دیوبند کے معتمد تھے. ایک تو حضرت شاہ رفیع الدین صاحب وہ ہے جن کا قرآن شریف کا ترجمہ ہے، وہ نہیں، بلکہ مولانا رفیع الدین صاحب یہ دارالعلوم دیوبند کے معتمد تھے، دیوبند کے رہنے والے تھے، اور ضابطے کے عالم بھی نہیں تھے، یعنی پورا درس نظامی پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن بڑے اونچے درجے کے ولی اللہ تھے اور نقش بندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے مولانا رفیع الدین صاحب. ان کو معتمد بنا دیا تھا. اب یہ بھی دیکھو، معتمد ایک ایسے شخص صاحب کو بنا دیا جو درس نظامی پورا پڑھے ہوئے بھی نہیں، لیکن چونکہ درس نظامی کی جو روح ہے، یعنی عمل اور تقویٰ اور طہارت اور عبادت، اس کے پیش نظر ان کو معتمد بنا دیا تھا دارالعلوم کا. وہ کیا بزرگ تھے، عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمالات ان کو عطا فرمائے تھے. حضرت نقشبندی سلسلے کے بڑے امام تھے. تو ان کا واقعہ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنا. حضرت نے ایک کتاب میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے ایک گائے پالی ہوئی تھی، اور کبھی کبھی وہ گائے کو چرانے کے لیے کہیں لے جایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ گائے چرا کر واپس آ رہے تھے تو کچھ مدرسے میں ضرورت پیش آ گئی کوئی کام کرنے کی. تو گائے کو لے کے مدرسے کے اندر آ گئے اور مدرسے کے صحن میں باندھ دیا گائے کو، اور خود مدرسے کے کام کے لیے دفتر میں چلے گئے اپنے. وہاں جا کے کام کرنے لگے. اتنے میں دیوبند کے شہزادے وہاں سے گزرے تو مدرسے کے صحن میں گائے بندھی ہوئی دیکھی تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اچھا اب یہ دارالعلوم نہیں ہے، یہ معتمد صاحب کے گھر کا طویلہ بن گیا ہے، معتمد صاحب کی گایوں کا باڑا بن گیا ہے، یا معتمد صاحب اپنی گائے باندھا کریں گے مدرسے کے اندر. ایک شور مچا دیا. حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑی کر کے گئے تھے لیکن شور مچا دیا. شور سن کے لوگ جمع ہو گئے. حضرت کو بھی آواز آئی شور کی تو حضرت باہر نکل کے آئے اور پوچھا بھی کیا قصہ ہے. کسی خام کا یہ شور مچا رہے ہیں کہ گائے کھڑی کر دی یہاں پر مدرسے کے شہر میں، ان کو کیا حق تھا معتمد صاحب کو کہ یہاں پر اپنی گائے کھڑی کریں. تو حضرت مولانا رفیع الدین صاحب نے کہا بھائی بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، بات تو صحیح کر رہے ہیں، ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ہمیں اپنی گائے یہاں پر نہیں کھڑی کرنی چاہیے تھی. یہ تو مدرسہ وقف ہے، مدرسے کا صحن ہے، تو اس کے اندر ہمیں اپنی گائے نہیں کھڑی کرنی. واقعی ہوتا بھائی اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی، اور اس غلطی کا کفارہ یہ ہے کہ یہ گائے تم ہی لے جاؤ. اس آدمی کو کہ تم نے ہمیں متنبع کیا اس غلطی پر، یہ گائے تم ہی لے جاؤ. وہ بھی اللہ کا بندہ تھا کہ لے کے چلتا بنا. لیکن یہ کہ اپنی اس غلطی کا دفاع آرام سے کیا جا سکتا تھا کہ ارے بھائی یہ کوئی مستقل کھڑا کرنے کے لیے تھوڑی لائے تھے، یہاں تھوڑی دیر کے لیے مدرسے کے کام سے آیا ہوں اس لیے کھڑی کر دی ہے، جواب دیا جا سکتا تھا. لیکن کہا کہ بھائی بات ٹھیک کہہ رہا ہے لہذا یہ تھے اکابر علماء دیوبند. یہ دیوبندیت یا دیوبندی مسلک ویسے ہی نہیں بن گیا، یا ویسے ہی اس کا شعرا نہیں ہو گیا، اس کا فیض ویسے نہیں پھیل گیا. اس تقویٰ اور طہارت کے ساتھ ان حضرات نے وقت گزارا ہے. انہی حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کیا کیا واقعات ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ حضرات کے تذکرے سے بھی نور پیدا ہوتا ہے. حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا فتاویٰ چھپا ہوا ہے مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند کے، بلکہ مفتی اول، کیونکہ جب دارالعلوم دیوبند میں دارالفتہ قائم ہونے لگا پہلی بار تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مقرر فرمایا تھا وہاں پر.
حضرت گنگوئی جو ابو حنیفہ اثر کہلاتے ہیں، ان کی نگاہ انتخاب حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر پڑی تھی، اور انہوں نے ان کو وہاں کا مفتی مقرر فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا تھا کہ ایک تو مولانا رفیع الدین صاحب کے خلیفہ تھے، دوسرے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے ان کو خلافت عطا فرمائی، دو بزرگوں کے خلیفہ، اور اتنے بڑے مفتی تھے کہ آج تک ان کی 12 جلدیں چھپی ہیں، اور فتوے جو ان کے فتاوا جو ہیں وہ ابھی تک شاید اس کا چوتھا حصہ بھی پورا نہ چھپا ہو، اتنی عمر گزاری ہے فتویٰ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی کے حیثیت سے، اتنا بڑا اونچا مقام، اور اللہ تعالیٰ نے دل پرسوز ایسا عطا فرمایا تھا کہ کہتے ہیں کہ ایک اپنی مسجد تھی ان کی وہاں دیوبند کے اندر، اب بھی ہے وہ مسجد، وہاں پر نماز پڑھایا کرتے تھے، اور آواز کچھ اچھی نہیں تھی، جیسے خوش الحانی سے لوگ تلاوت کرتے ہیں اس طرح کی خوش الحانی کی نہیں تھی تلاوت میں، لیکن کیونکہ صاحب دل تھے تو جب قرآن کریم پڑھتے تھے تو باوجود خوش الحانی نہ ہونے کے لوگوں کے دل پر اثر انداز ہوتا تھا۔ تو میں نے ان کے تذکرے میں کہیں پڑھا کہ ایک مرتبہ تلاوت کر رہے تھے مسجد کے اندر، اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، یہ جو آیت کریمہ ہے بَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، کہ قیامت کے دن سب سامنے کھڑے ہوں گے اس اللہ کے سامنے جو واحد ہے اور قہار ہے۔ یہ آیت جو پڑھی تو بار بار کچھ کیفیت طاری ہوئی، بار بار پڑھتے رہے اس آیت کو، تو پیچھے ان کے باپ شریک بھائی تھے حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ، حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی شیخ الاسلام، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی صاحب فتح الملہم، وہ ان کے باپ شریک بھائی تھے، وہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو جب وہ برضو للہ الواحد القہار اتنی انہوں نے جس انداز سے پڑھا تو اس انداز سے پڑھا کہ ان کی چیخ نکل گئی اور یہ وہیں زمین پر گر گئے، اور ان کو دیکھ کر بہت سے مصلی جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی تقریباً بے ہوش ہو کر گر گئے۔ بعد میں پھر حضرت مولانا نے دوبارہ نماز دہرائی، دوبارہ نماز پڑھی، تو ایسے ہی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تلاوت میں عطا فرمائی۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عابد، اتنے بڑا مفتی، لیکن جب صبح کو گھر سے نکلتے تو اپنے گھر سے متصل کچھ بیواؤں کے گھر سے ان کے پاس جاتے، جا کے کہتے بی بی تمہیں کوئی سودا منگانا ہو تو مجھے بتا دو، میں سودا لے کر تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ تو وہ عورتیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جو ہمیں فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو یہ جاتے بازار اور جا کر سامان بیواؤں کے گھروں میں پہنچاتے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کوئی بیوی کہتی کہ مولوی صاحب ہم نے تو آپ سے رضنیہ منگایا تھا، آپ پودینہ لے آئے، ہم نے تو اتنی چیز منگائی تھی آپ اتنے لے آئے۔ اچھا بیوی فکر نہ کرو، میں ابھی واپس جاتا ہوں اور دوبارہ تمہاری مطلب کی چیز لے کے آتا ہوں۔ یہ تھا مفتی اعظم، جو ہند کا مفتی اعظم، یہ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب کے خلیفہ، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، اور اس طرح اپنے آپ کو مٹایا ہوا ہے۔ تو غرض جس کو دیکھو، شیخ الہند کے نام سے جو پہلا شاگرد محمود الحسن، شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایسے تھے کہ ساری دنیا میں شیخ الہند کہلاتے تھے، اور ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سے جو فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان کو شیخ الہند کہتے ہیں وہ ان کی قدر نہیں کی انہوں نے، حقیقت میں تو وہ شیخ العرب والعجم تھے، ساری دنیا کے شیخ، اتنے بڑے عالم، لیکن دیکھنے والا دیکھ کر پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے بڑے عالم ہوں، اس لیے کہ بالکل سادہ زندگی، تواضع سے بھری ہوئی زندگی۔ انہی کا میں نے واقعہ کہیں پڑھا تھا کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا جی مولوی صاحب مجھے آپ کی دعوت کرنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی دعوت کیوں کرنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، اور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی دعوت کیوں کرنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے کہا کہ
اب چونکہ دعوت ایک کوئی مسلمان کرے تو اس کا قبول کرنا بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خاص طور سے اگر کوئی ایسا آدمی کرے کہ جو دیکھنے میں دنیا کے اعتبار سے کوئی اونچا نہ ہو تو اس کی دعوت میں برکت بہت ہوتی ہے. تو حضرت نے قبول فرمائی. اب وہ لے کر چلا حضرت کو. بھائی کہاں ہے تیرا گھر؟ تو وہ معلوم ہوا کہ کہیں دور ہے، شہر سے بھی نکل گیا، پیدل لے کے جا رہا ہے. جب جا رہے ہیں پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ جب گھر دعوت میں پہنچے تو کچھ کھانا وانا کھلایا. اب اس کے بعد نہ کوئی سواری کا انتظام کیا کہ بھائی مولانا کے لیے سواری کا انتظام ہو جائے، سواری کا انتظام نہیں، پیدل روانہ. جب پیدل روانہ ہونے لگے تو کہا جی مولوی صاحب میرا ایک اور دل چاہتا ہے. کہ کیا بات ہے؟ کہ جی میرے گھر میں آم رکھے ہوئے ہیں بہت سارے، وہ میں آم کا تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. اب تھیلا بھر کے، بہت بھاری تھیلا، اور وہ حضرت کے حوالے کر دیا کہ یہ آپ لے لو، میری طرف سے آ گیا. اب اگر اس کو انکار کریں تو اس کی دل شکنی کا اندیشہ. تو ہاتھ میں وہ بھاری تھیلا لے کے اور وہ پورا کا پوری مسافت، دور کا فاصلہ پیدل چلے آ رہے ہیں. اب اتنے حضرت کی کا جو جثہ تھا وہ بھی ذرا کم تھا، تو اتنے زیادہ بوجھ اٹھانے کی عادت بھی نہیں تھی. تو کبھی ایک ہاتھ میں لیتے ہیں، کبھی دوسرے ہاتھ میں لیتے ہیں. جب یہ ہاتھ تھک گیا وہ دوسرے ہاتھ میں لے لیا، دوسرا ہاتھ تک گیا پھر پہلے ہاتھ میں لے لیا. اس طرح چلتے چلتے فاصلہ طے کیا. آخر کار جب دونوں ہاتھ تھک گئے تو خیال آیا کہ بھئی تو دونوں ہاتھ تھک گئے تو سر پہ رکھنا چاہیے. تو وہ اٹھا کے سر پہ رکھ لیا. جب سر پہ رکھا تو کچھ ہاتھوں کو راحت ملی. تو فرمانے لگے بھائی ہم بھی عجیب آدمی ہیں، پہلے سمجھ میں نہیں آئی یہ بات کہ ہم اس کو پہلے ہی سر پہ رکھ لیتے تو بوجھ کچھ کم ہو جاتا، ہاتھوں کو کچھ راحت مل جاتی. سر پہ رکھ لیا اور سر پہ رکھ کے جائی. یہاں تک کہ دیوبند شہر آ گیا اور دیوبند کے شہر میں داخل ہوئے. وہاں جو لوگوں نے دیکھا کہ مولانا یہ سر پہ رکھے ہوئے آ رہے ہیں تو لوگ پریشان ہوئے، جلدی سے آگے بڑھے اور بڑے حضرت یہ کیسے آپ سر پہ اٹھا کے لا رہے ہیں بوجھ؟ کہا بھائی کیا بات ہے، کوئی حرج نہیں کہ کسی اللہ کے بندے نے ہمیں ہدیہ دیا تھا، ہم نے سر پہ رکھ کے لیا ہے، اس میں کیا بات ہے؟ تو اپنی ذات کو حضرت فرما رہے ہیں نا کہ اپنی ذات کو مٹائے ہوئے تھے، اپنی ذات کو فنا کیے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی ذات کا کوئی پندار ہی نہیں تھا. ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ ایک مرتبہ ان کا حضرت کا شہرہ سن کے کہ اتنے بڑے عالم ہیں دیوبند آئے. مولانا معین الدین صاحب بڑے اونچے درجے کے عالم تھے. مولانا کی شہرت سن کے ملاقات کی غرض سے دیوبند آئے. اسٹیشن پہ اتر کے وہاں سے لوگوں نے سے پوچھا پتا کہ بھئی شیخ الاسلام محمود حسن صاحب کا گھر کون سا ہے. لوگوں نے بتا دیا. گھر پہ پہنچے، دوپہر کا وقت تھا گرمی کا، تو دستک دی تو دیکھا تو بنیان پہنے ہوئے اور تیبند پہنے ہوئے ایک صاحب معمولی سے انداز کے وہ آئے. پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ تو بھئی مولانا محمود حسن صاحب سے ملنے آیا ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں، میرا نام معین الدین ہے، مولانا کو اطلاع کرو. تو انہوں نے کہا کہ اچھا حضرت آپ تشریف لائیے، آپ خبر سے دوسرے تشریف لائے ہیں، اندر آ کے بیٹھے. ان کو اطلاع کراتے بٹھایا، پنکھا ونکھا چلنا شروع کیا. تو کہا کہ بھائی ان کو اطلاع کر دو مولانا محمود حسن صاحب کو، تاکہ میری ان سے ملاقات ہو جائے. تو کہا کہ آپ تھکے ہوئے آئے، میں ابھی آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے تھوڑی دیر میں. پھر اندر گئے، کھانا لے کے آئے. کھانا لے دسترخوان بچھایا، کھانا رکھا. کہ بھائی میں نے کھانا کھانے نہیں آیا، میں مولانا محمود حسن صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، ان سے اطلاع کرو، ان سے میری ملاقات کرو. حضرت آپ کھانا تو کھا لیں، آپ بڑے عالم ہیں، دور سے آئے ہیں، تھکے ہوئے آئے ہیں، کھانا کھا لیں پھر آپ کی ملاقات ہو جائے. غرض یہ کہ تھوڑی دیر میں ناراض ہونے لگے. جب زیادہ ناراض ہونے لگے تو کہنے لگے کہ بھائی یہاں کوئی مولانا تو کوئی ہے نہیں، لیکن بندے کا نام محمود ہے. تو پتہ چل گیا کہ شیخ الہند کیا ہوتے ہیں، شیخ الہند محمد کیا ہوتے ہیں. یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ مٹائے ہوئے تھے اپنے آپ کو، ذات کو اپنی فنا کیے ہوئے تھے، اپنی ذات کا کوئی پندار نہیں.
نہ کوئی لاؤ لشکر ہے، جب چلتے ہیں تو کوئی پیچھے مریدین کا قافلہ ساتھ چل رہا ہے، یا کوئی شان و شوکت کا انداز ہے، کچھ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا ان بزرگوں کی زندگی کے اندر۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جیسے حضرت نے یہاں فرمایا کہ جب ان کا اجتماع ہوتا تھا تو ہر شخص دوسرے کو بڑا سمجھتا تھا، اپنے سے بڑا سمجھتا تھا، ایسا ہی معاملہ کرتا تھا۔ تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگ، ان میں سے ہر ایک دوسرے کو بڑا سمجھتا تھا، نتیجہ یہ کہ سب بڑے تھے، نتیجہ یہ کہ سب بڑے تھے حقیقت میں۔ اور آج ہر شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، نتیجہ یہ کہ سب چھوٹے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کے واقعات سننے سے کچھ تھوڑا سا خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کن بزرگوں سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی یادیں تازہ کی ہے، اپنے طرز عمل سے، اپنی زندگی سے، اپنے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو معتمم بعد میں ہوئے دارالعلوم دیوبند کے، وہ بھی حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب کے بھائی تھے، وہ دارالعلوم دیوبند کے معتمم ہوئے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ انتظامی صلاحیت کے اعتبار سے وزیر اعظم بننے کے لائق، ایسے انتظامی صلاحیت لینے کا فکر، سارے دن دارالعلوم دیوبند کے کاموں میں مشغول ہے، انتظامی معاملات میں، اس کے باوجود روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ اس میں ذات کا ذکر کبھی قضا نہیں ہوا۔ 1.25 لاکھ مرتبہ اس میں ذات، یعنی اللہ اللہ اللہ، یہ معمول کبھی قضا نہیں ہوا، ہر وقت زبان ذکر اللہ سے تر ہے۔ محتمم دارالعلوم دیوبند مولانا حبیب الرحمان صاحب، نتیجہ یہ کہ ان بزرگوں کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، حضرت مولانا علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ امام العصر، وہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو ان کا چہرہ دیکھ کر ایک ہندو مسلمان ہوا کہ یہ ایسا نورانی چہرہ کسی غلط آدمی کا نہیں ہو سکتا، غلط عقیدے والے آدمی کا نہیں ہو سکتا، ان کو دیکھ کر مسلمان ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان بزرگوں کو اس لحاظ، یہ جو ہے ہم جو ان کی الحمدللہ نسبت اختیار کر کے اس کے اوپر الحمدللہ فخر کرتے ہیں، وہ محض تعصب کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا۔ پھر آپ دیکھیں گے دنیا کے جو جماعتیں ہیں، مختلف جماعتیں، ان کا حال یہ ہے کہ جو ہماری جماعت سے تعلق رکھتا ہے وہ تو میرا ہے، اور جو کسی دوسری جماعت سے تعلق رکھتا ہے اس کے ساتھ معاملہ دوسرا سمجھا جاتا ہے، وہ گویا اپنا نہیں، وہ کوئی اور ہے۔ ہمارے حضرات علماء دیوبند کے اندر اس کا شائبہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا تعصب اختیار کریں۔ جو بھی قرآن و سنت کے اوپر عمل پیرا ہے وہ ہمارا ہے، کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کسی جگہ کا باشندہ ہو، وہ ہمارا ہے۔ یہ اعتدال فکر، یہ اعتدال عمل اللہ تبارک و تعالی نے ان بزرگوں کو عطا فرمایا۔ پھر ایک قوم ہے کہ جس نے دین کو مختلف خانوں میں باندھ رکھا ہے، ایک قوم ہے کہ جس نے عبادات کو بس بنایا ہوا ہے، اپنا دین جو ہے وہ صرف عبادات کی حد تک ہے، معاملات، معاشرت، اخلاق اس کے میدان کے اندر جائیں تو صفر ہے، معاملات کے اندر دھیان نہیں ہے کہ حلال ہو رہا ہے یا حرام ہو رہا ہے، معاشرت میں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی، جو اس کو دین سے خارجی سمجھ رکھا ہے۔ لیکن ان بزرگوں نے 5 شعبوں میں، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، عقائد، ہر چیز میں قرآن و سنت کے احکام پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو اس کے اندر ڈالا۔ اس طرح یہ آفتاب و مہتاب بن کر چمکے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اپنے آپ کو مٹا کر وہ نمونہ دکھایا کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا فیض پھیلایا، ان
ان کا نور چمکا ساری دنیا کے اندر، الحمدللہ اس کے اثر آج ہم آپ جو مسلمان بیٹھے ہیں یا دین کی کوئی بات ہم آپس میں بیٹھ کے کر لیتے ہیں، وہ سب ان حضرات کا فیض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی، یا دین کا جو کچھ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، وہ ان بزرگوں کا فیض ہے۔ سب صدقہ جاریہ ہے ان حضرات کا۔ ایک ایک شخص ان میں سے ایسا ہے کہ جو اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام کے زمانے کی یادیں تازہ کرنے والا۔ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی استاد سے حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور ہے، وہ ان کے واقعات میں اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کرتا تھا اور خیال آتا تھا کہ واقعتاً ان کی زندگی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کتنی ملتی ہے کہ ایک ایک ادا میں صحابہ کرام کی ادائیں نظر آتی۔ حضرت والد صاحب ظاہر فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ گیا ان کے ہاں، تو کھانا سامنے رکھا، دسترخوان بچھایا اور اس کے اوپر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ چیزیں جو بچ جاتی ہیں دسترخوان کے اوپر، تو وہ جھٹکنے کے لیے میں نے دسترخوان کو طے کرنا چاہا کہ جا کے جھٹک دوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ دسترخوان کو باہر جھٹکنے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ کہا دسترخوان کو جھاڑنا آتا ہے تمہیں؟ تو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ بھی کوئی فن ہے دسترخوان کا جھاڑنا؟ فرمان لگے ہاں بھائی یہ بھی ایک فن ہے، اسی لیے میں نے پوچھا تم سے کہ آتا ہے کہ نہیں، حضرت پر سکھا دیجئے۔ کہا کہ دیکھو یہ جو دسترخوان ہے میں اس کو اس طریقے سے اس میں جھاڑتا ہوں کہ جو روٹی کے ٹکڑے بچے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ایک جگہ کر لیا، جو اگر کوئی بوٹی ووٹی تھوڑی بہت پڑی رہ گئی ہے تو وہ ایک جگہ کر لی، اگر کوئی ہڈی والی چیز ہے وہ ایک جگہ کر لی، اور جو روٹی کا جو برادہ ہوتا ہے نا، برادہ یعنی روٹی کا ٹکڑا نہیں بلکہ اس کا جو برادہ نیچے گر جاتا ہے اس کو ایک جگہ کر لیا۔ کہا کہ میرے ہاں ان میں سے ہر چیز کی الگ جگہ مقرر ہے، یہ جو بوٹی ہے نا یہ میں کھلا جگہ رکھتا ہوں، وہاں ایک بلی کو پتا ہے کہ یہاں بوٹیاں ملتی ہیں تو ایک بلی آتی ہے وہ اس کو کھا جاتی ہے، اور جو ہڈی والا ہے اس کو کھلا جگہ رکھتا ہوں، وہاں ایک کتا آتا ہے وہ کتا کھا لیتا ہے، اور یہ جو روٹی کے ٹکڑے ہیں ان کو اپنے دیوار کے اوپر رکھ دیتا ہوں، وہاں سے چیل کبے آتے ہیں وہ اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، ان کی غذا بن جاتی ہے، اور یہ جو روٹیوں کا برادہ ہے یہ دیکھو یہاں پر دیوار کی جڑ میں بل ہیں اس کے چیونٹیوں کے، تو وہاں رکھتا ہوں تو چیونٹیاں اس کو استعمال کر لیتی ہیں۔ میاں یہ اللہ کا رزق ہے، اس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے، یہ سبق دیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر اہتمام کے ساتھ اس کا ایک طرف اللہ تعالیٰ کے رزق کی قدر و قیمت اور دوسری طرف اللہ کی مخلوق کی ضروریات کا پورا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جذبہ سب فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت صاحب فرمانے لگے کہ ان کا جو گھر تھا کچا تھا، یعنی گارے مٹی کا بنا، تو جب برسات آتی تھی تو گر جاتا تھا، جب برسات گزر جاتی تو پھر دوبارہ اس گارے سے بنا رہے۔ تو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں ایک دن میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ ہر سال برسات میں آپ کا مکان گر جاتا ہے، دیوار گر جاتی ہے، پھر سر نو کو بناتے آپ بناتے ہیں، تو آپ ایک مرتبہ اس کو پکا کیوں نہیں بنا لیتے؟ ایک مرتبہ دیوار کو، کیونکہ معلوم تھا کہ حضرت میاں صاحب کے پاس اتنی مالی استطاعت ہے کہ وہ اگر چاہے تو پکا بنا لے، تو ایک مرتبہ پکا کیوں نہیں بنا لیتے؟ تو فرمانے کہ بھائی واہ مالی شفیع صاحب، آپ نے تو بڑی عقل کی بات کہی، ہم بوڑھے ہو گئے، ہمیں عقل کی بات ہی سمجھ میں نہ آئی۔ والد صاحب فرماتے ہیں اس طرح کہا میں بھی شرمندہ ہو گیا۔ میں نے کہا حضرت نہیں
مجھے بتائیے وجہ کیا ہے، میں یقیناً کوئی وجہ ہوگی، آپ مجھے بتائیے۔ تو کہ نہیں بھائی بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، عقل کی بات ہے کہ بار بار بنوانے سے بہتر ہے کہ ایک مرتبہ پکا بنا لے تو چھٹی ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ یہ تو عقل کی بات ہے، واقعی ہم آپ کی عقل کی بات آپ نے کہی، ہم اتنے بوڑھے ہو گئے اور ہماری عقل میں یہ بات نہ آئی۔ اتنی مرتبہ کہا والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں شرمندہ ہو گیا، آخر میں نے عرض کیا کہ حضرت بس بہت آپ نے شرمندہ کر دیا، لیکن آپ اس کی صحیح حکمت بتائیے کہ کیا وجہ کیا ہے۔ کہا کہ اچھا آؤ میرے ساتھ، لے کر دروازے پر گئے اور کہا دیکھو یہ گلی دیکھو جس گلی میں میرا گھر ہے، اس گلی میں اس سرے سے لے کر اس سرے تک کوئی مکان پکا نظر آتا ہے؟ تو حضرت آئے تو سارے کچے مکان ہیں۔ کہا کہ جب سارے میرے پڑوسیوں کے مکان کچے ہیں تو میاں صاحب کیا اچھا لگے گا کہ اپنا مکان پکا بنائے۔ سارے پڑوسیوں کے مکان کچے پڑے ہوئے ہیں، اس میں میاں صاحب اپنا مکان پکا بنا کے بیٹھ جائے تو یہ کیا اچھا لگتا ہے۔ اس واسطے یہ کچا مکان چل رہا ہے اور اسی کے اوپر گزارا کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، برسات آتی ہے گرتا ہے، جس طرح اور لوگوں کے گرتے ہیں میرا بھی گرتا ہے، اور میں بھی اس کو جس طرح اور لوگ بناتے ہیں میں بھی بنا لیتا ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیے، اس لیے کہ پڑوسیوں کے مکانات کچے ہیں، اور فرمایا کہ میرے اندر اتنی استطاعت ہے نہیں کہ سارے اپنے پڑوسیوں کے مکانات پکے بناؤں۔ یہ تھے حضرات، اور کوئی اگر تنقید کرے اپنے اوپر تو آج حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہے یا ہمارے اوپر کوئی تنقید کرے تو ایک دم سے دفاع کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر غصہ آتا ہے، اس کے ساتھ ہم بعض اوقات لڑنے مرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ان حضرات کا حال یہ تھا کہ تنقید کرنے والوں کا بھی، آپ نے سنا مولانا رفیع الدین صاحب تنقید کرنے والے کا کیا جواب دیا؟ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ ایک جگہ گئے اور وہ جگہ گڑھ تھی اہل بدعت کا، بدعات کے اندر لوگ مبتلا تھے، وہاں سے دعوت آئی تھی واز کہنے کی، تو حضرت تشریف لے گئے۔ وہاں جب حضرت واز کہنے کے لیے پہنچے تو ایک پرچہ آیا حضرت کے پاس، اور پرچے میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کافر ہیں، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ جلاہے ہیں، نمبر 2۔ تیسرا یہ کہ آپ یہاں پر کوئی اختلافی بات نہ بیان کریں، اگر آپ بیان کریں گے تو اچھا نہیں ہوگا، اگر کوئی ایسی بات بیان کی جو اہل بدعت کے ساتھ اختلاف ہے وہ اگر بیان کریں گے تو اچھا نہیں ہوگا، ہم آپ کو بات نہیں کرنا ہے۔ حضرت کے بعد جب پرچہ پہنچا تو پہلے بیٹھتے ہی حضرت نے فرمایا بھائی ایک پرچہ آیا ہے میرے پاس، اس میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ لکھی ہے کہ آپ کافر ہیں۔ تو بھائی میں اس بحث پر نہیں پڑتا کہ میں پہلے کافر تھا یا نہیں تھا، لیکن آپ سب مسلمان جانتے ہو کہ کوئی کتنا ہی 70 برس کا کافر ہو، اگر کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو مسلمان ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا بھائی ہو جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے۔ کہا کہ اس سے بحث نہیں کہ میں پہلے کافر تھا، نہیں، میں سب کے سامنے پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اگر پہلے خدا نہ کرے کافر تھا بھی تو اس کے بعد مسلمان ہو گیا، اب تو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ جلاہے ہیں۔ جلاہا قوم ہوتی تھی نا جو یہ کپڑے کاٹتی تھی، تو وہ جلاہے کے قوم کو وہاں بہت ہی نچلا سمجھا جاتا تھا، نیچے درجے کا۔ تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ جلاہے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ میں یہاں کوئی رشتہ کرنے تو آیا نہیں کہ رشتہ کرنے کی صورت میں اس تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ چلا ہے کہ اس کا نسب کیا ہے اور پیشہ کیا ہے،
تو میں رشتہ کرنے تو آیا نہیں، اس لیے اس تحقیق کی ضرورت نہیں، اور اگر جلہا ہوں بھی تو یہ کوئی ایسی عیب کی بات نہیں، غیر اختیاری معاملہ ہے، وہ جلہے بھی آخر انسان ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، تو جلہا ہوں بھی تو کوئی نقصان کی بات نہیں، لیکن اگر کسی کو نسب کی میری تحقیق کرنی ہو تو جا کے تھانہ بھون میں تحقیق کر لے کہ میں کس نسب سے میرا تعلق ہے۔ دوسرے کا جواب کیا ہوگا؟ تیسری بات یہ کہ آپ کو اختلافی مسئلہ بیان نہ کریں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ میری عادت اختلافی مسائل بیان کرنے کی نہیں ہے، مقصود بنا کر اختلافی مسئلہ نہیں بیان کرتا، میں دین کے احکام جو عمومی اصلاح کے ہوتے ہیں وہ بیان کیا کرتا ہوں، اور اختلافی مسئلے کو موضوع بنا کر میرا معمول نہیں ہے بات کرنے۔ لیکن ساتھ ہی ایک بات بھی ہے کہ مقصود بنا کر تو کہتا نہیں، لیکن ضمناً اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر چوکتا بھی نہیں، یعنی جو مسئلے کی حقیقت ہے وہ میں واضح کرتا ہوں، اگر ضمناً آ جائے تو اس میں پھر میں چوکتا بھی نہیں، کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتا، جو حقیقت ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ہے میری بات۔ اب یہ میں نے اپنا موقف آپ کو بتا دیا، اب میں سب آپ متبادرات سے کہتا ہوں کہ میں خود سے تو آیا نہیں بات کہنے کے لیے، مجھے بلایا گیا تھا۔ اب اگر آپ میرا بات سننا چاہتے ہو تب تو میں کروں بات، اور اگر آپ میں سے ایک آدمی بھی کھڑے ہو کر یہ کہہ دے گا ہمیں آپ کو بات نہیں سننا، میں چلا جاؤں گا۔ مجھے کوئی بات کرنے کا شوق نہیں، نہ میں پیشہ ور واعظ ہوں۔ لہٰذا اگر ایک آدمی بھی کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ آپ کا بات ہمیں نہیں سننا تو میں چلا جاؤں گا، مجھے کوئی اصرار نہیں ہے کہ میں ضرور بات کروں۔ اب سارے مجمع نے کہا کہ نہیں حضرت ہم تو سنیں گے بات، سب لوگ ایک زبان ہو کر پھر بات کہا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ بات کے اندر جتنے اختلافی مسائل تھے وہ سارے کے سارے آ گئے، سب کی حقیقت بیان کی اور بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی، یہاں تک کہ جب بات ختم ہو گیا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ اختلافی مسائل آپ بیان نہیں کرتے، آپ نے بیان کر دیے، اس کی کیا ضرورت تھی آپ کو بیان کرنے کی؟ حضرت نے کہا بھائی میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر خود سے آ جاتے ہیں تو میں رکتا نہیں، بہرحال اگر آپ کو اب یہ ناپسند ہے تو اس کا علاج بڑا آسان ہے، میں ابھی چلا جاتا ہوں، آپ آ جائیے اور جو کچھ میں نے کہا ہے اس کی تردید کر دیجیے، کھڑے ہو اس کے خلاف جو دلائل ہیں وہ بیان کر دیجیے۔ سارے بس میں نے کہا کہ نہیں ہمیں کسی تردید وردید کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں آج سے پہلے جتنے علماء دیوبند کے عقائد ہیں ان سب کو غلط سمجھتا تھا اور ان کو برا سمجھتا تھا، آج سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں ان سارے عقائد سے توبہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ، اور اسے ہوتا ہے وہ۔ تو دوسرے کے ساتھ یعنی دوسرے مسلک والوں کے ساتھ، دوسرے عقیدے والوں کے ساتھ ان کی تنقید کا جواب بھی اس انداز سے، نتیجہ یہ کہ وہ جو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن، اس کا نمونہ حضرات نے پیش کر کے دکھایا۔ آج ہم لوگ نام تو لیتے ہیں اپنے دیوبند علماء دیوبند کے ساتھ نسبت کا، لیکن ان کی جو اصل روح تھی، ان کا جو اصل مزاج تھا، ان کا جو مذاق تھا، ان کا جو مشرب تھا، اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ اس کے نتیجے میں دیوبند کی طرف یا علماء دیوبند کی طرف ایسی باتیں بعض اوقات ہم منسوخ کر دیتے ہیں اپنی زبان سے یا عمل سے جس سے وہ بری ہے۔ تو بھائی عرض یہ خلاصہ بات کا یہ ہے کہ الحمدللہ ہم حضرات علماء دیوبند کے ساتھ جو اپنی نسبت ظاہر کرتے ہیں وہ کسی تعصب کی وجہ سے نہیں، کسی فرقہ بندی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کے طریقے فکر میں، ان کے مزاج و مذاق میں، ان کے طرز عمل میں در حقیقت ما انا علیہ واصحابی کی تفسیر نظر آتی، اس لیے کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ بات ہے تو آج میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے ان بزرگوں کے حالات اور ان کے ملفوظات کا مطالعہ کرنے کو اپنا معمول بنائیں۔ آج حالت یہ ہے کہ ہم اچھے خاصے دارالعلوم کے طلباء اساتذہ میں ایسے حضرات
کہ جو ان سب کے حالات سے پوری طرح واقف ہوں بہت کم ہو گئے، پڑھتے ہی نہیں۔ حضرت نانوت جی کون تھے، حضرت گنگوئی کون تھے، حضرت شیخ الہند کون تھے، ان کے کیا کمالات تھے، ان کے کیا مزاج تھا، ان کا کیا نتیجہ یہ کہ پتہ ہی نہیں چلتا، ان کے مزاج و مذاق سے آشنا نہیں۔ تو علماء بھی اور عام مسلمان بھی، میں ان کو یہ گزارش ان سے کرتا ہوں کہ دین کی اگر صحیح سمجھ حاصل کرنی ہے اور اس کا صحیح مزاج پیدا کرنا ہے اور اپنے اندر اس کے مطابق اصلاح کا راستہ پیدا کرنا ہے، تو اس کی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان بزرگوں کے حالات اور ملفوظات کو اپنا معمول بنائیں۔ الحمدللہ ان سارے بزرگوں کے سوانے بھی چھپے ہوئے ہیں، ان کے ملفوظات بھی چھپے ہوئے ہیں، ان کے ارشادات بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ تو ان کو اپنا معمول بنانے کی کوشش کریں۔ سوانے قاسمی حضرت نانوت رحمۃ اللہ علیہ کی، تذکرۃ الرشید حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا، تذکرۃ الخلیل حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی، سوانے اشرف السوانے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، حیات شیخ الہند حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ متعلق، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ہیں، حضرت غرض سارے بزرگوں کے حالات زندگی موجود ہیں اور ان کے ملفوظات بھی ہیں، ان کے ارشادات بھی ہیں، ان کا طریقہ اصلاح بھی اس میں موجود ہے۔ یہ سب ہمارے لیے ایک بہت عظیم خزانہ ہے، اور اس کو اگر ہم ہضم کر سکیں اور اس کو اپنے معمول بنا سکیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ بہت جلدی ہمارے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ اصلاح کریں گے، کیونکہ اصلاح کا راستہ جس طرح بزرگوں کی صحبت ہے اسی طرح بزرگوں کے حالات کا مطالعہ بھی انسان کی اصلاح نفس کے لیے بہت ہی کارآمد اور بہت ہی مفید راستہ ہے۔ حالات ان کے پڑھنے سے نور پیدا ہوتا ہے، دین کی صحیح سمجھ آتی ہے اور اس پر عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس کو اپنا معمول بنا۔ اور آخر میں ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی آپ بیتی جو لکھی ہے وہ آپ بیتی ہے تو در حقیقت خود نوش سوانے، لیکن حقیقت میں انہوں نے اس کو بہانہ بنایا ہے اکابر علماء دیوبند کے واقعات ذکر کرنے کا۔ بے شمار واقعات اس میں موجود ہیں، تو اس کا مطالعہ کریں اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور مواعظ کو اپنے مطالعے میں رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ رفتہ رفتہ دین کی صحیح سمجھ، اس کا صحیح مزاج و مذاق انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ جن بزرگوں کے ساتھ آپ نے وابستہ فرمایا ہے، یا اللہ ان کے صحیح مزاج و مذاق کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام حاضرین کو اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی، فرمائش کی ہے زبانی یا تحریری طور پر، اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے سامان فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ اور جو کسی طرح پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا